بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور اصناف نثر اردو کا مطالعہ ہمارا کورس ہے۔ اس کورس کے تحت ہم اردو کی غیر افسانوی نثر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ غیر افسانوی نثر میں ہم نے سب سے پہلے سفر نامہ پڑھا، آبیتی پڑھی، سوانح عمری پڑھی۔ آج کا ہمارا موضوع خاکہ ہے۔ اس کے علاوہ دو اصناف ہماری ابھی مطالعے اور مباحثے میں نہیں آئیں، مکاتیب اور طنز و مزاح۔ اگلی کلاسز میں ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس ویک کا یہ آخری لیکچر ہے جس میں ہم خاکہ نگاری کی روایت کا مختصر جائزہ لیں گے۔ میں آپ کی کورس انسٹرکٹر میمونہ ریاض۔ خاکہ نگاری کی روایت پر بات کرنے سے پہلے مقاصد تدریس جان لیتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں خاکہ نگاری کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے گا۔ نمائندہ خاکہ نگاروں کی وضاحت کی جائے گی۔ مشہور خاکہ نگاروں کے فن سے روشناس کرایا جائے گا۔ اردو خاکہ نگاری یا قدیم اردو تذکروں پر بجا طور پر خاکہ نگاری کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن یہ توقع تذکروں سے پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں شخصیت کا حال بیان کرنے سے زیادہ اس کے کلام کا زیادہ انتخاب کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ شاعر کی ذات کے متعلق چند تعارفی یا تعریفی جملے ہیں، یا اگر شاعر زیادہ اہم ہے تو اس کی زندگی کا ایک آدھ واقعہ ہے، مگر ان تعارفی جملوں اور ان واقعات سے مجموعی طور پر کوئی اس بات سے جزوی طور پر اختلاف کی گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ مولانا محمد حسین آزاد کی شہرہ آفاق تصنیف آب حیات میں خاکہ نگاری کے جواہر موجود ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی بعض تصویریں بہت رنگین اور دلکش ہیں۔ وہ خود آب حیات کے دیباچے میں لکھتے ہیں: غرض خیالات مذکورہ نے مجھ پر واجب کیا کہ جو حالات ان بزرگوں کے معلوم ہیں انہیں جامع کر کے ایک جگہ لکھوں، اور جہاں تک ممکن ہو اس طرح لکھوں کہ ان کی زندگی کی بولتی چالتی پھرتی چلتی تصویریں سامنے آن کھڑی ہوں اور انہیں حیات جاودہ حاصل ہوں۔ بلا شبہ آزاد نے مشاہیر کی خوبصورت تصویریں کھینچی ہیں، لیکن بعض ناقدین نے ان تصویروں میں جانبداری کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے۔ آب حیات میں چونکہ کئی شخصیات موضوع بحث بنی ہیں، اس لیے مصنف ہر شخصیت کے ساتھ اس طرح انصاف نہیں کر سکا جس طرح جرأت، انشا اور ذوق کے ساتھ ہوا ہے۔ میر، مصحفی، مومن اور غالب کے تذکرے میں کہیں کہیں حجو ملی سے کام لیا گیا ہے۔ مظہر علی جانے جانا کے ساتھ تو شاید ناانصافی ہوئی ہے۔ ذوق کے گہرے سانولے رنگ پر چیچک کے داغوں کو ستاروں کے چمکنے سے تشبیہ دینا اور غالب کو محض فارسی کا اہم شاعر قرار دینا آزاد کی فکری جانبداری کی عمدہ مثالیں ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے بعض جگہوں پر خاکہ نگاری کے فن سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ مرزا غالب کے بارے میں کہتے ہیں: مرزا کثیر الجواب تھے، دوستوں سے دوستی کو ایسا نبھاتے تھے کہ اپنائیت سے زیادہ ان کی دوست پرستی خوش مزاجی کے ساتھ رفیق ہو کر ہر وقت ایک دائرہ شرفا اور رئیس دادوں کا ان کے گرد گھیرا دکھائی دیتی تھی۔ انہی سے غم غلط ہوتا تھا اور اسی میں ان کی زندگی تھی۔ لطف یہ کہ دوستوں کے لڑکوں سے بھی وہی باتیں کرتے جو دوستوں سے۔ مولانا آزاد کے شعری تذکرے آب حیات کی انہی عناصر کی بنا پر اسے خاکہ نگاری کا اولین نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ البتہ کہیں کہیں آزاد خاکہ نگار سے زیادہ سوانح ترتیب دینے کے شائق نظر آتے ہیں۔ پھر بھی ان کی بنائی ہوئی خیالی تصویریں نہ صرف چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں بلکہ ان میں توانائی بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر سید محمد عارف اس سلسلے میں بالکل ٹھیک کہتے ہیں: محمد حسین آزاد کی آب حیات کو اردو خاکہ نگاری کی تاریخ میں نقش اول ہی کی نہیں بلکہ ایک درخشاں باب کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ پہلی کتاب تھی جس نے خاکوں کا شعور دیا اور اس کی عملی مثالیں پیش کیں۔ اردو خاکہ نگاری کی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں
تو ہمیں باقاعدہ طور پر جو پہلا نام خاکہ نگاری کی روایت میں نظر آتا ہے وہ محمد حسین آزاد کا ہے۔ یحییٰ امجد اردو میں خاکہ نگاری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ قدیم اردو تذکروں میں جو نام سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے وہ محمد حسین آزاد کا ہے، اور محمد حسین کی آب حیات میں خاکہ نگاری کے جواہر موجود ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی تصویریں بہت رنگین اور دلکش ہیں۔ خود آب حیات میں بھی محمد حسین آزاد نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں ان شخصیات کے خاکے لکھ رہا ہوں، یادداشتیں لکھ رہا ہوں، یا ان شخصیات کے سوانح قوائف جمع کر رہا ہوں، اور اس طرح سے جمع کر رہا ہوں کہ ان کی زندگی کی بولتی چالتی پھرتی چلتی تصویریں آپ لوگوں کے سامنے کھڑی کر سکوں تاکہ انہیں حیات جاودہ نصیب ہو۔ خاکہ نگاری میں دوسرا اہم نام محمد حسین آزاد کے بعد مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کو بھی خاکہ نگار قرار دیا جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا معاملہ دوسرا ہے۔ اس کے باوجود ان کے اسلوب تحریر پر آزاد کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی پہلی مثال مرزا فرحت اللہ بیگ کی کتاب دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ہے، جو دلی کی ٹکسالی لہجے میں فرضی مشاعرہ ترتیب دینے کی کامیاب کوشش ہے۔ یہ کتاب خاکہ نگاری کی مروجہ معیارات پر پوری نہیں اترتی، لیکن اس میں حلیہ نگاری اور اسلوب بیان کے حوالے سے کہیں کہیں اس کا اچھا خاصا پرتو تو دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود دلی کا ایک یادگار مشاعرہ کے دباچے میں لکھتے ہیں: اس البم میں آپ ایسی بہت سی تصویریں دیکھیں گے جو ان کاملین فن نے اپنے ہاتھ سے خود کھینچی ہیں۔ بہت سے ایسے مرکب پائیں گے جو دوسرے مصوروں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں۔ بعض ایسے نقش و نگار ملیں گے جو فوٹو یا قلمی تصاویر دیکھ کر الفاظ میں اتارے گئے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ کے مطابق اس نوع کی کتاب لکھنے کا خیال انہیں مومن خان مومن کی قلمی تصویر دیکھ کر آیا۔ انہی اوصاف کی بنا پر فرحت اللہ بیگ کو مولانا آزاد کی توسیع قرار دینے کو جی چاہتا ہے۔ وہ انگریزی لالٹینوں کی روشنی سے فیض یافتہ تھے، لیکن تہذیبی تناظر میں خالص روایت پرست دکھائی دیتے ہیں۔ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ میں مشاعرے کے اختتام کے لیے کریم الدین کی کاوشیں، دربار شاہی میں مشاعرے کے بے طرح ہونے کے فیصلے کو پس منظری واقعہ، اور عین مشاعرے کے دوران محمد علی تشنا کا مشاعرہ گاہ میں آمد کا درویشانہ انداز فرحت کی تخلیقی اپچ کی غمازی کرتا ہے۔ خاص طور پر مشاہیر کی شکل و شباہت بیان کرنے کا انداز خوب ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو دیکھیے، یوں لگتا ہے جیسے فرحت نے ہمارے عہد کے ڈیجیٹل کیمرے سے ان کی تصویر کھینچی ہو۔ اقتباس بچوں سنیں: دلی میں کون ہے جس نے حضرت ذل الہ کو نہیں دیکھا؟ میانہ قد، بہت نحیف جسم، کس قدر لمبا چہرہ، بڑی بڑی روشن آنکھیں، آنکھوں کے نیچے ہڈیاں ابری ہوئیں، لمبی گردن، چوکا ذرا اونچا، پتلی ستواں ناک، بڑا دہنا، گہری سانولی رنگت، سر منڈا ہوا، چھدری داڑھی، کلوں پر بہت کم، ٹھوڈی پر زیادہ، لبیں کتری ہوئیں، 70 برس سے اونچی عمر تھی، بال سفید بک ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی داڑھی میں اکا دکا سیاہ بال تھے۔ چہرے پر جھریاں تھیں، لیکن باوجود اس پیرانہ سالی اور نقاہت کے آواز میں وہی کرارا پن تھا۔ کم خواب کا ایک برقع پاجامہ اور سفید ڈاکے کی ململ کا کرتا زیب تن تھا۔ اردو خاکہ نگاری کی تاریخ میں مرزا فرحت اللہ بیگ کی تخلیق ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کو بھی اہم تصور کیا جاتا ہے۔ فرحت اللہ بیگ نے نہایت شگفتہ اور شائستہ انداز میں مولوی نذیر احمد کی خوبیوں کے ساتھ بشری کمزوریوں کو بھی موضوع بنایا ہے، لیکن یہ تصویر کچھ اس طرح بنائی گئی ہے کہ نذیر کی شخصیت میں موجود خوش طبعی اور خوش حق گوئی کا ادراک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ذات سے ایک لگاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ نذیر احمد کے خاکے کے بارے میں لکھتے ہیں: ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ چاوڑی میں جا رہے تھے،
کچھ چٹپٹا ہوا تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ دکاندار صاحب خوب پیے ہوئے ہیں، عطر میں بسے پھولوں کا گھنٹا گلے میں ڈالے ایک رنڈی کا ہاتھ پکڑے کوٹھے سے اترے اور آ کر گاڑی میں سوار ہوئے. مولوی صاحب نے جو یہ رنگ دیکھا تو وہی ٹھٹک گئے. اتنے میں انہوں نے بھی مولوی صاحب کو دیکھا، بہت مسکرا کر سلام کیا. رنڈی نے چپکے کچھ دریافت کیا تو کہکا لگایا اور اونچی آواز میں کہا، یہ مولوی صاحب ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے. مولوی صاحب نے آگ لگ گئی. دوسرے ہی دن نالش ٹھونک دی اور آخر ان کے ٹھکانے لگا کر دم لیا. فرت اللہ بیگ کے خاکوں میں کہیں کہیں طوالت کا احساس ہوتا ہے، جس سے جملوں میں تنگی آتی ہے. مثلاً مولوی نذیر احمد کے خاکے میں مولوی صاحب کا بیان کے دوران دہلی کے نقشے کا ذکر کرنا بیجا معلوم ہوتا ہے. اسی دور میں خاکہ کے دو نہایت اہم مجموعے چند ہم اثر اور گنجائے گرامایا منظر عام پر آئے. اور خاکہ نگاری کا دوسرا نام جو ہے وہ رشید احمد صدیقی کے نام کے طور پر ابھرا. رشید احمد صدیقی اور مولوی عبدالحق اردو کے دو اہم خاکہ نگار تصور کیے جاتے ہیں. ان کے تخلیق کار بالترتیب مولوی عبدالحق اور رشید احمد صدیقی تھے. مولوی عبدالحق کا چند ہم اثر دراصل ان کے بعض ہم اثروں کے خوبصورت مرکوں کا مجموعہ ہے. سید وقار عظیم نے انہیں سیرت نامے بتایا ہے. مولوی عبدالحق کے خاکوں کو بشیر سیفی نے کم اہمیت کا حامل قرار دیا ہے. مولوی عبدالحق کی تحریر کردہ خاکوں میں بڑی سادگی کے ساتھ شخصیت کے عیب و ہنر بیان کیے گئے ہیں. ایک نمونہ بچوں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. مطالعے سے بے حد شگف تھا. ایک خاکے میں لکھتے ہیں، مطالعے سے بے حد شگف تھا، گویا یہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. انتہا یہ ہے کہ بیت الخلاء میں بھی کتابیں رہتی تھیں اور وہاں بھی پڑھنے سے نہیں چوکتے تھے. مولوی چراغ علی، یعنی کہ چراغ علی کے بارے میں کہتے ہیں. وحید الدین سلیم کے خاکے میں درج ہے، مولانا بڑے زندہ دل اور ظریف الطبع تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات ظرافت میں حد سے تجاوز کر جاتے تھے، مگر بڑی سادہ طبیعت کے آدمی تھے. مصلحت، سلیقے اور صفائی کا داغ ان کے دامن پر نہ تھا. جو جی میں آتا کر گزرتے تھے، جہاں کسی نے غلطی کی فوراً ٹوک دیتے تھے. کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا موقع محل ہے بھی کہ نہیں. مولوی عبدالحق کے چند ہم اثر میں چونکہ مرحوم اکابرین کو موضوع قلم بنایا گیا ہے، اس لیے ان کا قلم شطر بے مہار کی طرح پیش قدمی نہیں کرتا. ان کا نظریہ انہیں احتیاط کا مشورہ دیتا ہے. یوں لگتا ہے کہ خاکہ لکھتے ہوئے وہ قدرے محتاط ہیں اور ان کی وجہ مشاہیر کے کارنامے بیان کرنے کی طرف کرنے کی طرف زیادہ ہے. چند ہم اثر کے خاکوں پر سوانح تاثراتی اور تعارفی مضامین کی پھپتی کسنا تو آسان ہے، لیکن ان کے عہد تخلیق میں خاکہ نگاری کی مقبولیت اور مقام کا جائزہ لینا شاید مشکل. اگر یہ ابتدائی نمونے نہ ہوتے تو خاکہ نگاری کا فن کیسے ترقی پاتا؟ مولوی عبدالحق اگر بطور خاکہ نگار کم اہم سہی تو رشید احمد صدیقی کو بھی اہمیت حاصل ہے. نمائندہ خاکہ نگار اور ان کے مشہور خاکے. خاکہ نگاری کی روایت میں خاکہ نگاری کی فہرست میں ایک اہم نام سعادت حسن منٹو کا ہے. وہ اردو کے 4 اہم افسانہ نگاروں میں شامل کیے جاتے ہیں. ان کے حصے میں شہرت کے ساتھ ساتھ رسوائی بھی آئی. اس کی ایک وجہ منٹو کے لاشعور میں کس فن پارے کی مقبولیت کا راز جنسی موضوعات میں پنہاں ہونا تھا. انہوں نے اپنے افسانوں میں ان موضوعات کو برتا اور شہرت پائی. افسانوں میں یہ تجزیہ نہایت کامیاب رہا، اسی لیے سعادت حسن منٹو کے خاکوں میں بھی یہی بے باکی ذرا کڑوی محسوس ہوئی. سعادت حسن منٹو کے خاکوں کے 2 مجموعے منظر عام پر آئے، لاؤڈ سپیکر اور گنجے فرشتے. گنجے فرشتے میں شامل خاکوں کی تعداد 12 ہے. قائد اعظم کے بارے میں لکھا گیا خاکہ ان کے ڈرائیور کی یادداشتوں کا مجموعہ ہے. منٹو خود بیان کردہ واقعات کے چشمدید گواہ نہیں ہیں، اس لیے ان میں مشاہدے کی وہ گہرائی نہیں جو خاکے کی بنیادی شرط ہے. بعض خاکوں میں جزیات نگاری اور منفرد طرز نگارش کی مدد سے پختگی پیدا کرنے کی بجائے ادھر ادھر سے غیر متعلقہ واقعات کو مرتب کرنے پر توجہ دی گئی ہے. خاکہ نگاری کی روایت میں دوسرا اہم نام
شاہد احمد دہلوی کا ہے۔ شاہد احمد دہلوی کو خاکہ نگاری میں نمایاں مقام حاصل ہے، نمایاں نام ہے ان کا۔ دلی کی شخصیات سے قلبی نسبت کی وجہ سے ان کے اسکیچ تو شاندار ہیں، لیکن ان ہستیوں کے بچھڑ جانے اور خود شاہد احمد دہلوی کی کراچی ہجرت کر آنے سے ان میں سوز و گداز بھی پیدا ہو گیا ہے۔ یہ خاکے کیا ہے؟ میر کی غزلوں کے مصرے ہیں، ایک ایک سطر سے آہوں اور نالوں کا شور اٹھتا ہے۔ ایک زمانے میں ان کے گھر 4 ڈاکو گھس آئے جن پر انہوں نے تنہا قابو پا لیا، لیکن بڑھاپے کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ واقعہ جو ہے وہ ڈپٹی صاحب نے شاہد احمد دہلوی کو سنایا، جو کہ شاہد احمد دہلوی نے اپنے قلم سے دوسروں تک پہنچایا ہے۔ شاہد احمد دہلوی کے خاکوں کا مجموعہ گنجینہ گوہر مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے۔ شاہد احمد دہلوی کے اسلوب میں ایک منطقی انداز پایا جاتا ہے۔ وہ جس شخصیت کو موضوع بناتے ہیں اس کے بارے میں ان کی رائے ٹھوس اور قطعی قسم کی ہوتی ہے۔ وہ ان خاکوں میں اپنی ذاتی معلومات کو اولویت دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اہم نام خاکہ نگاری کے حوالے سے چراغ حسن حسرت کا ہے۔ چراغ حسن حسرت کے مجموعے مردم دیدہ کے زیادہ تر خاکے تعارفی نوعیت کے ہیں اور ان میں غیر متعلقہ واقعات کی بھرمار بھی دکھائی دیتی ہیں۔ خاکہ نگاری کا خالص عنصر بھی مفقود ہے۔ اگر غیر متعلق مواد کو فراموش کر دیا جائے تو مولانا ظفر علی خان کا خاکہ بہت شاندار ہے۔ خاکہ ظفر علی خان جب کوئی نظم کہتے تو اس کے بعد ان کے گرد و نما کا ماحول چہک اٹھتا ہے۔ اسی حوالے سے شاہد احمد دہلوی چراغ حسن حسرت نے بہت خوبصورتی سے ان خاکوں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اگلا اہم نام شوکت تھانوی کا ہے۔ شوکت تھانوی کے مجموعے شیش محل میں خاکہ نگاری کے نقوش قدرے دھندلے صحیح لیکن رنگین ضرور ہیں۔ شوکت تھانوی بنیادی طور پر ایک کامیاب مزاح نگار تھے، اس لیے شخصیات کو مضحکہ خیز بیان کرنا ان کا پسندیدہ شغل ہے۔ قاعدہ بے قاعدہ میں انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں مختلف شخصیات کے خاکے کھینچے ہیں۔ شیش محل ان کا خاکوں کا مجموعہ ہے۔ خاکہ نگاری کی روایت میں اگلا اہم نام محمد طفیل کا ہے۔ محمد طفیل معظم اور مکرم کے خالق ہیں۔ ان کے خاکوں میں اسلوب تحریر، دلچسپ اور شوخیانہ انداز بہت تواتر سے ملتا ہے۔ خاکے میں اختصار کے ساتھ کسی شخصیت کی پوری عکاسی کرنا محمد طفیل کا خاص ملکہ ہے۔ بعض اوقات سوانح اسلوب اختیار کر لیتے ہیں، اس کے باوجود محمد طفیل ایک اہم خاکہ نگار ہی تصور کیے جاتے ہیں۔ خاکہ نگاری کی روایت میں اگلا اہم نام ممتاز مفتی کا ہے۔ ممتاز مفتی کے 2 خاکوں کے مجموعے اوکھے لوگ اور اوکھے لوگ بہت نمایاں ہیں۔ ممتاز مفتی شخصیت کے ظاہری خد و خال سے مروب نہیں ہوتے بلکہ اس کی ذات کی اندرونی طے میں تحلیل نفسی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ علم نفسیات کے ماہر کی طرح شخصیت کے چھپے ہوئے گوشوں کو بھی بے نقاب کرتے ہیں۔ اگلا نام نذیر صدیقی کا ہے۔ نذیر صدیقی بھی اپنی خاکہ نگاری کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ نذیر صدیقی کے جان پہچان خاکوں کا مجموعہ اپنی اہمیت اور مقبولیت کی بنا پر خاصی کی چیز ہے۔ سید ضمیر جعفری کا مجموعہ اڑتے خاکے کتابی چہرے کے نام سے منظر عام پر آیا، جن میں ضمیر جعفری کے شگفتہ اور رواں دواں اسلوب کی بنا پر ان کے خاکے کی دنیا میں نمایاں نام رکھتے ہیں۔ سید ضمیر جعفری کے بعد اگلا اہم نام مرزا ادیب کا ہے۔ مرزا ادیب کے خاکے ناخن کا قرض اپنی جامعیت اور اپنے اسلوب نگارش کی بنا پر آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور جن شخصیات پر وہ خاکے لکھے گئے ہیں ان کی اہمیت خاکہ نگاری کے بعد اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ خاکہ نگاری کی روایت میں اہم نام قرۃ العین حیدر کا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا پکچر گیلری اپنی نوعیت کا ایک نمایاں خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ حمیدہ اختر حسین کا نایاب ہیں ہم، اے حمید کا سنگ دوست، ضیاء ساجد کا سرجیکل وارڈ، جگرناتھ آزاد آنکھیں ترستیاں ہیں اور عطاء الحق قاسمی کا گنجے فرشتے نمایاں ہیں۔ مجتبیٰ حسین کا چہرہ در چہرہ، رحیم گل کا پورٹریٹ، احمد بشیر کا جو ملے تھے راستے میں، آفتاب اقبال کا بیاد صحبت نازک خیالہ،
اور احمد عقیل روبی کا کھرے کھوٹے اردو خاکہ نگاری میں نمایاں خاکے ہیں۔ خاکہ نگاری کی مزید روایت کو سمجھنے کے لیے اصناف ادب رفیع الدین ہاشمی اور اصناف نظم و نثر اشفاق برق کی بہت نمایاں کتاب ہے، سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ طنز و مزاح اور مکاتیب کے موضوعات پر بحث کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔